السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد القدوس، اور آج ہم موجود ہیں امیر پاکستان ذمہ دار شہری تنظیم عمیر الغزالی صاحب سے، جو کہ رابطہ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما بھی ہیں اور قائد جنگ بناؤ تحریک بھی ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے سیاست کے اندر حصہ لیا ہے، پی 127 سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا سیاست میں آنے کا کیا مقصد ہے اور کیا منشور ہے، اور جنگ کے علاقے کے لیے، اپنے علاقے کے حلقہ کے لیے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو السلام علیکم عمیر الغزالی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی، ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے سیاست کے اندر حصہ لیا ہے، تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے آپ کے؟ پہلے تو آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا اور ہمارا موقف ریکارڈ کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جنگ کی سیاست میں آنے کا جو مقصد ہے وہ جنگ کے نوجوانوں میں وہ شعور پیدا کرنا ہے جو 7 دہائیوں سے جنگ کی ضرورت ہے۔ جنگ ہر حوالے سے سوال پذیر ہے۔ جنگ شہر سے یونیورسٹی نکال کر اس کو دیہات میں پھینکا گیا، اور پھر اس کو وہ سٹیٹس نہ مل سکا جو اس کا حق بنتا تھا۔ لاہور موومنٹ کے آپس میں خواتین کو جنگ سے چھین لیا گیا، جنگ کے سیوریج کو تباہ کیا گیا، جنگ کے روڈز کی کوئی پرواہ نہ کی گئی، حتیٰ کہ جنگ میں انڈسٹریلسٹ اور سرمایہ کاری سے خوف کھانے لگا۔ پھر اس کے علاوہ جنگ کا پانی سیم نہر کی وجہ سے اتنا خراب ہوا کہ پورا جنگ سٹی جو ہے گندا پانی پینے میں مجبور ہے۔ تو اس طرح کے محرکات ہیں جو نوجوانوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی بقا کی جنگ لڑیں۔ تو ہم صرف شوق کے لیے نہیں کر رہے، ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے سیاست میں آنے سے پہلے کوئی تیاری کی ہے، کیا پلاننگ کی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شخصیت کا ووٹ ہے، مذہبی ووٹ ہے، تو آپ علاقے میں کس طرح جو ہے ووٹ حاصل کرنے جا رہے ہیں، آپ ان کو یہ کیا آگاہی دینے جا رہے ہیں اور کس طرح اس کو لے کے چلنے والے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے علاقے میں مذہبی ووٹرز کا یا شخصیت کے ووٹ کا، تو اگر شخصیت کا ووٹ بنتا ہے تو وہ بھی محنت سے بنتا ہے، تو وہ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کا بھی بن جائے گا۔ رہی بات مذہبی ووٹر کی، تو مذہبی ووٹر جو ہے ایک خاص سیٹ سے منسلک ہوتا ہے، اور ہماری جو دعوت ہے ایک خاص فرقے کی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت پورے جنگ کی دعوت ہے اور پورے جنگ کے مسائل کی دعوت ہے۔ لہذا ہمارا دائرہ کار ایک خاص فرقہ نہیں ہے، بلکہ جنگ کی عوام اور ان کے مسائل کا حل ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کا کیا نام ہے اور آپ کس پارٹی سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو لوکلی کام ہے وہ تو جنگ بناؤ تحریک کے نام سے ہے، اور ملک کی لحاظ سے ہم جس سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں وہ مولانا محمد خان شہرانی دعوت برکاتہ العالیہ کے زیر قیادت چلنے والی رابطہ جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے، اور پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد ہے، ہماری رفاقت جو ہے وہ تاحیات ہے اور تعاون مشروط ہے، اور ہم ہر نیکی کام میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، اور سیاسی اور انتخابی صورتحال میں بھی ہمارے قائدین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مشترکہ طور پر الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اب اس بنیاد پر اگر جنگ کی سیٹ کا فیصلہ میرے حق میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر جو ہے جنگ میں اس اتحادی پینل سے امیدوار اگر کوئی ہے تو وہ آپ کا خادم ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ مخصوص جو ہے پی 127 سے ہی آپ نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ دیکھیے، انسان سب سے زیادہ جہاں اپنے آپ کو ایزی فیل کرتا ہے، جہاں اس کے روابط زیادہ ہوتے ہیں، جہاں وہ کام کر چکا ہوتا ہے اور جہاں وہ صلاحیت کر چکا ہوتا ہے، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے حلقہ انتخاب کا چناؤ اسی جگہ سے کرے جہاں وہ اپنے آپ کو ایزی فیل کرتا ہے۔ تو کیونکہ میرا علاقہ صرف 127 ہے، میں اسی کا رہائشی ہوں، تو میں اسی حلقے سے لڑا ہوں۔ تو آپ نے اپنے حلقہ پی 127 سے لوگوں سے ملے ہوں گے، آپ کو سب سے زیادہ مشکلات
کن چیزوں کی مشکلات ہے آپ کے حلقہ میں، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ جنگ میں نے کہا کہ صاف پانی کا مسئلہ پھیلا ہے، دوسرا تعلیم کا مسئلہ ہے، جنگ میں نہ کوئی ادارہ کام کا ہے نہ کوئی ہاسپٹل کام کا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 1975 میں جب DHQ ہاسپٹل جنگ بنا تو اس کے بیڈز کی تعداد تھی 170 اور اس وقت اس کے بیڈز کی تعداد 400 کے قریب پہنچی ہے، یہ 450 ہو جائے گی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ 1975 سے لے کے 2023 تک جنگ کی آبادی 2-3 لاکھ سے بڑھ کے 27 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اب 27 لاکھ آبادی اور صرف 400 بیڈز کا ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہماری ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ یہاں کسی کو ہارٹ کا پیشنٹ کوئی آتا ہے، ہارٹ کا مسئلہ بنتا ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ کارڈیالوجی سینٹر بن رہا تھا، اللہ رحم کرے، پچھلے سال KPA کے اوپر اس نے کریڈٹ کے چکر میں ہم سے کارڈیالوجی ہاسپٹل چھین کر اس کو گائنی ہاسپٹل بنا دیا۔ بہرحال جنگ کی ضرورت صحت کے لحاظ سے بھی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ آپ بھی جنگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو نہ یہاں صحت کے وسائل ہیں، نہ مواصلات کے وسائل ہیں، نہ تعلیم کے وسائل ہیں، اور نہ ہی یہاں صاف پانی پینے کو میسر ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ ایک ادارے کی رپورٹ کے مطابق، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق، جنگ کے پانی میں 96% کالا سنکھیا شامل ہو چکا ہے۔ اس اعتبار سے جنگ کا پانی ہیپاٹائٹس، گردوں کے مرض اور جگر کے مرض کو جو ہے بری طرح پروان چڑھا رہا ہے۔ نتیجتاً جنگ کا ہر دوسرا شہری یا جگر کا مریض ہے یا گردوں کا مریض ہے۔ دوسرے لفظوں میں جنگ کے شہری اپنی صحت جو ہے اس کو بھی کھو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ جنگ ڈویژن بناؤ تحریک کے بھی قائد رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا اچیومنٹس حاصل کی ہیں جنگ ڈویژن بناؤ تحریک کے بارے میں، تاکہ لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہو کہ ہم عمیر صاحب کو ووٹ دیں گے اور ہماری بات کو سنا جائے گا اور اس پر عمل پیرا بھی ہوگا، اور جنگ کے لیے جو آپ نے کچھ کام کیے ہوں اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں کہ ہم نے جنگ ڈویژن بناؤ تحریک کے پلیٹ فارم سے ٹرانسپورٹ کی آواز بلند کی اور شدید احتجاج کرتے رہے۔ نتیجتاً آپ کے نئے شہر سے ہی، کرمل چوک سے ہی نئے ٹرانسپورٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک ہم نے فضا عوام کی ہموار کی کہ ہر شہری کے منہ پر یہ بات آئی کہ ہماری ٹرانسپورٹ بہتر ہونی چاہیے۔ جمہوری ملک ہے تو جمہوری طریقہ یہی ہے۔ پھر ہم نے جب آواز بلند کی کہ ہمارے جو جنگ ہے اس کے روڈز کسی کام کے نہیں ہیں، اس پر سوچا جائے، تو محسن نقوی صاحب جب نگراں وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے پرانی تمام سکیموں کو احسن انداز سے رن کیا، جس کے نتیجے میں جنگ کو اچھے روڈز میسر آنا شروع ہوئے ہیں۔ جب آپ سیوریج کے اوپر بات کرتے تھے تو اس وقت کے چیئرمین بلدیہ نے عالمی بینک کا منصوبہ منظور کروایا، جس کا کریڈٹ جو ہے پچھلا MPA لیتا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بلدیہ چیئرمین کا منصوبہ تھا، اور اربوں ڈالر کا جو منصوبہ، اربوں روپے کا جو منصوبہ آیا، اس منصوبے کے پیش نظر پورے جنگ کا سیوریج کا ماسٹر پلان ہے۔ پورے جنگ کا سیوریج تبدیل ہونا ہے، چاہے 2 سال لگ جائیں، 3 سال لگ جائیں۔ تو جنگ ڈویژن تحریک نے لاہور وومن کیمپس کے لیے آواز بلند کی، اور آج اکثر سیاستدانوں کے منہ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم یونیورسٹی کو واپس شہر میں لائیں گے، بچیوں کی یونیورسٹی کو بحال کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ تو ہمارا جو نعرہ ہے، چاہے وہ نویت کا ہے، چاہے وہ ریلوے کا ہے، چاہے جس بنیاد پر ہے، اس وقت تمام سیاستدانوں کے منشور کا حصہ ہے، چاہے وہ ہماری تحریک سے وابستہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اپنی بقا اسی میں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس منشور کو نہ بنایا تو ہمیں ووٹ کوئی نہیں دے گا۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے الیکشن کے حوالے سے اپنی کیا حکمت عمل میں لانے والے ہیں اور کس طرح اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ میں نے آپ سے گزارش یہ کی کہ ہمارا کیونکہ رابطہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے ایک کام ہے، اور میں مرکزی رابطہ کمیٹی کا اور مجلس عاملہ کا ان کا ممبر ہوں، اور اس بنیاد سے جب ہماری مرکزی کابینہ جو ہے PTI کی مرکزی کابینہ سے جو ہے مذاکرات کرتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ ہمارا مشترکہ انتخابی دائرہ کار ہوگا، تو اس مذاکرات کے نتیجے میں طے پانے والے ترتیب کے مطابق
اگر پنجاب اور جنگ کی سیٹ میں ہمیں ہماری ترتیب بنتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اتحادی دو جماعتوں کے امیدوار کے صورت میں سامنے آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوامی طور پر جو ہے عمران خان کا بیانیہ اور مولانا شیخ علی صاحب کا بیانیہ بہت وزنی ہے، اور اس سے جو ہے جہاں چند بلین تحریک کو پہلے سے جو ہے پذیرائی حاصل ہے، تو اس الائنس کی وجہ سے ڈبل پذیرائی حاصل ہو جائے. ہم امید کرتے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ اسمبلی میں بھی ضرور دیکھیں گے اور جنگ کی آواز کو بلند کرتا ہوا بھی دیکھیں گے.